السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے بے حیا کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے بری باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے فحش گوئی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے غلط کاموں کی طرف خیال کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے نا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو اسی حالت میں چھوڑ دو، اس شخص کو اسی حال میں چھوڑ دو، ایک نہ ایک دن وہ نماز کی برکت سے گناہ سے باز آتا ہے۔ ایک نہ ایک دن نماز کی برکت سے وہ گناہ کو چھوڑ دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایسا ہی ہوا، وہ شخص نماز کی برکت سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نماز میں سستی کرنے پر قبر میں آپ کے شعلے بھرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے پر قبر میں آپ کے شعلے بھرتے ہیں۔ بعض صالحین سے مروی ہے، ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو قبر میں دفن کیا۔ اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں گر گئی۔ اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں گر گئی۔ سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے، اسے اپنی تھیلی یاد آئی۔ اس شخص کو اپنی تھیلی یاد آئی، چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر اور اسے خدا کی تھیلی اپنی نکالی۔ اس نے کیا دیکھا کہ قبر میں آ کے شعلے پھکڑے۔ چنانچہ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین روتا ہوا چیخ پکار کرتا ہوا ماں کے پاس پوچھا، ماں میری یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ میری بہن دنیا میں کیا کرتی ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا؟ تم بتاؤ تو۔ وہ شخص بولا، ماں پہلے یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی ہے؟ میری بہن کیا کرتی ہے؟ میں اپنی بہن کی قبر میں آ کے شعلے بھرتے دیکھے۔ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آ کے شعلے بھرتے دیکھے۔ ماں رونے لگی، کہنے لگی، تیری بہن نماز ہمیشہ سستی کرتی رہتی ہے، نماز کو کیا اوقات سے نہیں پڑھتی، نماز کو مؤخر کر کے پڑھتی، نماز کو تاخیر کر کے پڑھتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اس کا حال ہے جو نماز کو کے اوقات سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کا حال ہے جو نماز کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا کیا حال ہے؟ سیدھے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعات ہمیں عبرت آموز ہے، یہ واقعات ہمارے لیے عبرت آموز ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں، نماز کی پابندی میں لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث صحیح کا ایک عبرتناک منظر ملاحظہ فرمایا۔ حضور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ جب حاکم مسجد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کفن حرکت کر رہا ہے، کفن ہل
رہا ہے. انہوں نے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے. جب لوگوں نے اس شخص کے جنازے سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کفن کے اندر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے. اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے جو اس کا گوشت کھا رہا ہے اور اس کی خون چوس رہا ہے. انہوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ لفظ سانپ نے کہا. کہنے لگا آپ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ جبکہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، نہ تو میرا کوئی قصور ہے، نہ تو میں نے کوئی غلطی کی ہے. آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سنو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. صاحب نے کہا سنو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اسے قیامت تک عذاب دوں. انہوں نے صاحب سے پوچھا کہ کیا غلطی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک عذاب دینے کے لیے مقرر کیا. صاحب نے کہا اس کی 3 غلطیاں ہیں. اس کی 3 غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ کہ شخص اذان سنت جماعت اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف، یہ شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتا ہے. دوسری غلطی ہے اپنے مال کی زکات نہ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا پھر بھی اپنے مال سے زکات نہیں نکالتا. تیسری غلطی